السلام علیکم دوستو، کل آپ نے اپوزیشن جماعتوں کا اعلامیہ بھی سنا اور وہاں پر آپ نے بیرسٹر گوہر کی گفتگو بھی سنی، محمود خان اچکزئی کی گفتگو بھی سنی اور مولانا فضل الرحمان کی گفتگو بھی سنی۔ اور یہاں پر میں ان تمام صاحبان کا، اپنے ان تمام تر ویورز کا تھینک یو بولنا چاہوں گا جنہوں نے میری ان تمام تر پریڈکشنز کو سراہا، تمام تر پریڈکشنز کو انڈورس کیا جو میں نے آپ کے سامنے علیمہ خان یا پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کے درمیان جو ایک ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے جس میں تحریری باتیں کیا ہوں گی اور زبانی کلامی کیا ایک دوسرے کو باور کرایا جائے گا کہ ہم ایک دوسرے کو کیسے سپورٹ کریں گے، میں نے اس ولاگ کے اندر 17 اگست 2026 کو جو باتیں آپ کے سامنے کی کہ اب یہ نیریٹو آپ کے سامنے آئیں گے، اب یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اب یہ فکرے آپ کے سامنے آئیں گے۔ کل آپ نے ہو بہو بیرسٹر گوہر کے منہ سے بھی وہی کچھ سن لیا اور مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی کے منہ سے بھی وہی کچھ سن لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب بھی کوئی پہلی پریس کانفرنس ہوئی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان نے کس کس کے لیے نورین نیازی کو کیا کیا پیغامات دے کر بھیجے، اور کل آپ نے ایک بار پھر دیکھ بھی لیا کہ بیرسٹر گوہر کیا کہہ رہے ہیں، محمود خان اچکزئی کیا کہہ رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کیا کہہ رہے ہیں، اور اس حوالے سے بھی میں ولاگ کر چکا ہوں کہ کس کس کو کیا پیغام دیے گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں وہ کیا کرے گا۔ تھمب نیل بھی آپ کے سامنے پروف بار میں موجود ہے، تاریخ بھی آپ کے سامنے پروف بار میں موجود ہے، اور آپ میں سے جو ریگولر سنتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اگر انہوں نے مجھے انڈورسمنٹ کے میسج بھیجے یا مجھے اپریشیٹ کیا دس اینڈ دیٹ۔ لیکن آج میں اپنا جو ایک ولاگ کرنے لگا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو ایک بار پھر تھوڑا سا ہسٹری کے اندر لے جاؤں، کیونکہ جب تک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ کو نہیں بتاؤں گا آپ کو پھر آج کا سینیریو بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں نا، 1 اپریل 2023 سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تیزی سے ایرانی طرز انقلاب کی نہج پر جا رہا ہے۔ انقلاب سے پہلے یا بعد میں جو بھی فیکٹر ایران کے اندر، جو بھی ترامیم، جو بھی نیا سسٹم انسٹال ہوا، جو کچھ بھی ایران کے اندر ہوا پہلے یا بعد میں، وہ سب کچھ آپ کو پاکستان کے اندر نظر آئے گا ماں سوائے تھیوکریسی کے۔ اس کے علاوہ آپ کو ہر فیکٹر آئین سازی کے حوالے سے، قوانین سازی کے حوالے سے، نظام سازی کے حوالے سے، صوبے بنانے کے حوالے سے، تمام تر بیوروکریٹک انفراسٹرکچر کو نئے سرے سے اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے، تمام تر ادارے نئے سرے سے اسٹیبلش کرنے سے حوالے سے، یا پھر انقلاب سے پہلے وہاں جس طریقے سے اس وقت کا جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل کلچر تھا اس نے جیسے اسلامی تحریک کے خلاف ریزسٹنس کی، اپنی بقا کی کوشش کی، اس حوالے سے بھی جو فیکٹرز تھے اس وقت آپ کو پاکستان کے اندر بھی ویسے نظر آ رہے ہیں۔ اب یہاں پر اگر میں فیکٹس کے حوالے سے بات کروں تو انقلاب سے پہلے ایران کے اندر بھی روایتی سینسرشپ بھی تھی، لیکن ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ وہاں پر گائیڈڈ جرنلزم بھی تھا، یعنی کہ جرنلزم کو ایک طرح سے کہیں نہ کہیں سے فیڈ کرایا جاتا تھا، اور اس کے لیے فارسی کی ایک اصطلاح استعمال کی جاتی تھی، قلم بدست دربار، یعنی دربار کے ذریعے کنٹرول کیا جانے والا قلم۔ اور پھر اس قلم کے ذریعے اگر کوئی خوشامد کرتا تھا اور بہت حد تک خوشامد کرتا تھا، یعنی شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی کوشش کرتا تھا، تو اسے سونے کا تاج بھی پہنایا جاتا تھا، یا تاج طلائی بھی اس کو کہا جاتا ہے، کہ اس کو اس اعزاز سے نوازا جاتا تھا۔ اور یہاں پر میں 2 صحافیوں کا آپ کے سامنے نام لوں گا، ایک کا نام تھا عباس مسعودی۔ یہ ویسے بڑے ایسے نظر آتا تھا کہ جیسے اسلامی تحریک کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس وقت کا جو مظلوم طبقہ تھا اس کو سپورٹ کرتے ہوئے بھی نظر آتے تھے، لیکن جب اپنے یہ بیانات دیتے تھے تو بعض اوقات ڈیل کا تاثر دینے لگ جاتے تھے، کہ جیسے امام خمینی کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں یا امام خمینی سے درپردہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے۔ اور یہ روزنامہ اطلاعات اس وقت کا ایک بڑا اخبار ایران کا، اس کے ساتھ یہ منسلک تھے۔ اسی طرح ایک اور صحافی تھے جن کو درباری صحافی بھی کہا جاتا ہے، مصطفیٰ مصباح زادہ۔ یہ روزنامہ کیہان سے ان کا تعلق تھا، اور کہا جاتا تھا کہ یہ شاہ کے دربار سے بھی براہ راست یہ فیڈ ہوتے ہیں، شاہ سے براہ راست ان کی الیک سلیک بھی ہے، پلس یو ایس امبیسی سے بھی ان کی براہ راست الیک سلیک ہے، اور ان کی جو خبریں ہوتی تھیں، جو واقعہ ہونا ہوتا تھا، یہ 1-2 دن پہلے کہہ دیتے تھے میڈیا پر، یا ان کا بیان آ جاتا تھا کہ دیکھو ایسا ہوگا، دیکھنا اس طرح ہوگا، دیکھنا اس طرح سے فلانا یہ بیان دے گا، یا اس طرح سے فلانے کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جائے گا، اور اگلے دن وہ ہو بھی جاتا تھا۔ اب اسی کے تناظر میں اگر ہم پاکستان کے اندر بھی دیکھیں، پاکستان کے اندر اگر ہم ایک صحافی کی پہلے بات کر لیتے ہیں، ایک صحافی کے بارے میں پاکستان میں یہ بھی تاثر ملتا ہے کہ 1971 میں ایسٹ پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا اس حوالے سے جو اینٹی پاکستان بنگلہ دیش گورنمنٹ تھی، حسینہ واجد کی جو گورنمنٹ تھی، وہ اس صحافی کو نواز بھی چکی ہے ایک میڈل کے ساتھ، ایک اعزاز کے ساتھ۔ اس کے بعد اس صحافی کے اوپر ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ اس صحافی نے جب اسامہ بن لادن کا انٹرویو کیا، جب یہ وہاں سے نکلے ودن اے منٹ اور 2 منٹس اس جگہ پر، اس اسامہ بن لادن کی لوکیشن
کے اوپر اٹیک ہو گیا، اور اس صحافی کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 9 اپریل 2022 کو جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی میں پیش ہوئی تھی اور ابھی ڈیبیٹ چل رہی تھی، تو شاید یہ صحافی ایک دم میڈیا پر آئے اور کہنے لگے کہ میرے سورسز نے مجھے خبر دی ہے کہ عمران خان ایک بڑی شخصیت کو ٹرمینیٹ کرنے جا رہے ہیں، یا اس کو شاید ڈی نوٹیفائی بھی کر چکے ہیں، اور اسی وجہ سے اب سپریم کورٹ بھی کھلنے جا رہی ہے، دس اینڈ دیٹ، اور بعد میں اس خبر کی تردید بھی ہو گئی، یہ خبر جھوٹی بھی قرار پائی۔ انہی صحافی کا ایک 24 اگست کو ایک بیان بہت زیادہ وائرل ہوا، جس کے بعد لوگوں کے اندر تذبذب، ایک اضطراب پھیل گیا کہ کیا واقعی پی ٹی آئی اس وقت ڈیل کے ذریعے یہ سب کچھ کر رہی ہے، یہ جو اپوزیشن اتحاد بن رہا ہے کیا یہ واقعی ڈیل کے ذریعے بن رہا ہے، کیا عمران خان واقعی موجودہ سسٹم کے آگے سرنڈر کر چکے ہیں؟ اب یہاں پر یہ جو بیان ہے جس کا اسکرین شاٹ آپ کے سامنے پروف بار میں چل بھی رہا ہے، اس کے اندر ایک طرح سے پی ٹی آئی کو مشورہ دیا گیا ہے کہ پی ایم ایل این کو تو جتنا مرضی رگڑو لیکن اداروں کے خلاف کوئی بات نہ کرو۔ اب یہاں پر اس بیان کا سائیکو لنگوسٹک اینڈ کوگنیٹو انالیسس کیا جائے یا ڈسکورس انالیسس کیا جائے یا اس بیان کے بیک اینڈ پہ ان صاحب کا مائنڈ ریڈ کیا جائے، تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ یہ بیانیہ ایک پلانٹڈ بیانیہ ہے۔ میں یہاں پر نیومرولوجیکل جیومینسی کا بھی سہارا لوں گا، اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے پریڈکشنز کروں گا، لیکن فی الوقت سائنٹیفک وے میں جو آپ میں سے ڈسکورس انالیسس کو پڑھ چکے ہیں، سائیکو لنگوسٹک اینڈ کوگنیٹو انالیسس کے ٹولز کو جانتے ہیں، جو مائنڈ ریڈنگ کے ٹولز کو جانتے ہیں، جو سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو اینتھروپولوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ اس چیز کا واضح طور پر ادراک حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بیانیہ ایک واضح طور پر ایک طرح سے پلانٹڈ بیانیہ نظر آ رہا ہے، اور عوام کی ذہن سازی کی کوشش ہے، اور عوام کی نظر میں عمران خان کے نیریٹو کو بھی ڈی ویلیو کرنے کی کوشش ہے، پی ٹی آئی کے بیانیے کو بھی ڈی ویلیو کرنے کی کوشش ہے، اور یہ بیان ایک طرح سے واضح کر رہا ہے، یا ان کو سننے والے جو ہیں یا ان سے جو انسپائر ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بیان یہ واضح کر رہا ہے کہ جیسے ایک ادارہ بالکل ناقابل تنقید ہے یا ناقابل شکست ہے، یا اس کے خلاف کوئی بندہ بول ہی نہیں سکتا، اور یہ جو موجودہ پولیٹیکل کلچر ہے جس میں یہ جو موجودہ ایگزسٹنگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، در حقیقت یہ ٹوم اینڈ جیری والی گیم کھیلتی رہیں گی، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی جھگڑتی رہیں گی، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن جو حقیقی ارباب اختیار ہیں کوئی ان کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا فیکٹر یہاں پر یہ صاحب یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب پی ایم ایل این کا قربانی کا بکرا بننے کی باری ہے، اور یہ سلسلہ پاکستان میں چلتا رہے گا، اور یہ ریاست کا مزاج ہے کہ ایک آیا دوسرا گیا، پھر دوسرا آیا تو پہلا گیا، اور یہ ایک دوسرے کو رگڑتے رہیں گے، باری باری قربانی کا بکرا بنتے رہیں گے، لیکن ریاست کا یہ مزاج چلتا رہے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ان صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ 9 اپریل کو یہ میڈیا پر آئے رات کو، اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عمران خان ایک بڑی شخصیت کو ڈی نوٹیفائی کرنے جا رہے ہیں، اور شاید اس وجہ سے سپریم کورٹ بھی کھلنے جا رہی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس خبر کی واضح طور پر تردید بھی ہو گئی، اس خبر کو ریجیکٹ بھی کر دیا گیا۔ یہاں پر اگر ہم شک کا ایک ایلیمنٹ ایڈ کریں، چلیں شک کی بنیاد پر ہم 2 رائے یہاں پر اگر بالفرض ایڈ کر لیں، 2 ہائپوتھیسز یہاں پر ہم جنریٹ کر دیں کہ ہو سکتا ہے اس وقت ان تک جس نے خبر پہنچائی ہو، ان کا جو سورس ہے وہ اس وقت مینوپولیٹ ہو، یا پھر یہ خود مینوپولیٹ ہو، یہ 2 ہی فیکٹر ہو سکتے ہیں نا اس وقت کی خبر کے حوالے سے۔ تو اب بھی ہم یہ 2 فیکٹر اس وقت اگر یہاں پر ایڈ کر لیں کہ ہو سکتا ہے ان کا سورس مینوپولیٹ ہو، یا اس وقت یہ خود مینوپولیٹ ہو، اور یہ جان بوجھ کے کسی کے کہنے پر یہ خبر اس طرح سے یہ پورٹرے کریں تاکہ عوام کے اندر پی ٹی آئی اور عمران خان کا نیریٹو ڈی ویلیو ہو کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا یا پی ٹی آئی کوئی ڈیل نہیں کرے گی۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر میں نیومرولوجیکل جیومینسی اور زوراسٹین نیومرولوجی کو بھی یوٹیلائز کروں گا کہ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں، جب عمران خان اور نورین نیازی کی گفتگو ہوئی تھی تب بھی میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ عمران خان نے نورین نیازی کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اگر کوئی ڈیل کی بات کرے گا، اگر کوئی بات چیت کر کے حوالے سے کوئی ذکر کرے گا، چاہے وہ صحافی ہو چاہے کوئی پارٹی کا کوئی عہدیدار ہو، تو سمجھ جانا اس کا پی ٹی آئی سے اب کوئی تعلق نہیں، اور وہ وقت اب گزر چکا ہے کہ پی ٹی آئی کوئی ڈیل کرے یا عمران خان کوئی ڈیل کرے یا کوئی بات چیت کے لارے میں آئے، کوئی بات چیت کا لالی پاپ اب دیا جائے تو اس کو ایکسیپٹ بالکل بھی نہیں کرنا۔ یہ وہی فیکٹر ہے، اور آپ کو آنے والے دنوں میں عوامی پی ٹی آئی جس کو عمران خان کی بہنیں یا علیمہ خان لیڈ کر رہے ہیں اس کی جانب سے آپ کو یہ تاثر ایک بار پھر کک آف ہوتا ہوا دکھائی دے گا، ریجیکٹ ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس خبر کے ذریعے ایک طرح سے 2 شکار اور بھی کرنے کی کوشش ہے کہ مجلس وحدت المسلمین اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی یعنی محمود خان اچکزئی کی پارٹی کو اور علامہ راجہ ناصر عباس کی پارٹی کو بھی کنفیوز کرنا کہ شاید کہیں اندر خان نے عمران خان کی بہنیں یا عوامی پی ٹی آئی کہیں واقعی ڈیل تو نہیں کر چکے، اور ان کو بس آگے لایا جا رہا ہے ایک اگریسو بیانیہ استعمال کرنے کے لیے یا اگریسو بیانیہ لانچ کرنے کے لیے، اور در پردہ کہیں پی ٹی آئی کہیں واقعی ڈیل تو نہیں کر رہی ہے۔ مطلب جو اس وقت اپوزیشن والے اتحادی ہیں ان کے اندر بھی کنفیوژن پیدا کرنا۔ لیکن یہاں پر
اب اگر نیومرولوجیکل جیومنسی کے حوالے سے دیکھا جائے جو 3 نمبر سلیکٹ کیے جاتے ہیں، میں آج بھی مصلحتاً آپ کو اس ولاگ کے اندر نہیں بتاؤں گا کہ یہ 3 نمبر میں نے کیوں اور کس طریقے سے سلیکٹ کیا، ورنہ ہمیشہ آپ کو ہر ولاگ کے اندر بتاتا ہوں کہ یہ 3 نمبر ہم کیسے سلیکٹ کر رہے ہیں، لیکن یہاں بھی میں مصلحتاً آج نہیں بتاؤں گا۔ 7 4 اور 2، 7 4 اور 2 کو آپس میں جمع کریں تو 13 آتا ہے، اور 13ویں شکل کے حوالے سے ہم ہر بار کہتے ہیں کہ کام ہو تو جاتا ہے، واقعی ہو جاتا ہے، سکسیس بھی ملتی ہے، لیکن بہت مشکل سے ایڑیاں رگڑنی پڑتی ہیں، جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی ہے، یعنی بہت زیادہ سٹرگل کے بعد، بہت زیادہ کوشش کے بعد یہ کام ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اگر اس خبر کے حوالے سے دیکھا جائے تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ جن صاحب سے منسوب یہ بیان یا خبر ہے ان کو معلوم ہے کہ اگر ان کے سورس کہیں پہ کوئی ہیں، بالفرض میں شک کی بنیاد دوبارہ 2 ہائپوتھیسز ایڈ کروں کہ اگر ان کے کسی سورس نے یہ خبر دی ہے تب بھی وہ سورس کھوکھلیں، اور اگر وہ خود یہ خبر کسی کے کہنے پہ فیڈ کریں تب بھی وہ کھوکھلیں، مطلب ان کے مائنڈ کے اندر واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ اس خبر کی کوئی گراؤنڈ ریالٹی نہیں۔ جو صاحب یہ خبر پورٹرے کر رہے ہیں ان کے مائنڈ میں واضح طور پر موجود ہے کہ اس خبر کی گراؤنڈ ایگزسٹنس بالکل بھی نہیں ہے، اور ان صاحب کو بھی معلوم ہے کہ اصل گیم اس وقت ان گروپ ٹسل ہے جو حقیقی معنوں میں ایگزیبٹ ہو چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان گروپ ٹسل کے اندر اگر پی ٹی آئی کہیں ایک ایکٹر کے طور پر کام کر رہی ہے تو وہ حقیقی ایکٹر ہے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت جو جماعت ملے گی اس کی تو بقا ہو جائے گی، اور پی ٹی آئی سے جو جماعت ڈسٹنس اختیار کرے گی وہ آنے والے نئے سیاسی کلچر کے اندر بالکل کولیپس کر جائے گی۔ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ایک سروائیول ہے دیگر جماعتوں کا، اس کے علاوہ کسی اور گروپ کے ساتھ یا کسی اور ڈائمینشن میں کسی اور سیاسی جماعت کا کوئی بھی سروائیول نہیں ہے۔ اور کہیں نہ کہیں ان گروپ ٹسل کے اندر بھی اگر 2 سیگمنٹس دیکھے جائیں تو ایک سیگمنٹ جو کہیں نہ کہیں پاکستان کے اندر مصر کے جنرل سیسی والا ماڈل اپلائی ہونے سے روکنا چاہتا ہے، اس کو بھی معلوم ہے کہ اگر اس وقت پی ٹی آئی کا عوامی مینڈیٹ کی حیثیت سے اگر سہارا لیا جائے تب تو پاکستان کو جنرل سیسی ماڈل اپلائی ہونے سے بچایا جا سکتا ہے، ادروائز کوئی اور راستہ نہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ جو موجودہ بیان ہے جو سامنے ہمارے نظر بھی آ رہا ہے، اس کے ذریعے ایک کوشش اور بھی نظر آتی ہے، وہ یہ کہ پی ٹی آئی کے مزاحمتی چہرے کو مفاہمتی چہرے سے ریپلیس کرنا۔ اور اس حوالے سے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ عمران خان اور نورین نیازی کی بھی جب ملاقات ہوئی تھی تب بھی میں نے اڈیالہ جیل کی انرجیز کو ایگزامن کرتے ہوئے بتایا تھا کہ عمران خان نے کسی قسم کی ڈیل کے تاثر کو اب ریجیکٹ کر دیا کہ جتنا کچھ ہونا تھا ہو گیا، اب نو مور ڈائلاگ، نو مور ٹاک، اب اس حوالے سے کوئی اور بات بھی نہیں ہوگی۔ اور آپ کو آنے والے دنوں میں اب یہ سب کچھ واضح ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ اگر بالفرض حامد میر اس قسم کا کوئی بیان دے رہے ہیں یا اس قسم کا کوئی پیغام ایگزسٹ بھی کرتا ہے تو آپ کو آنے والے دنوں میں عوامی پی ٹی آئی یا عمران خان کی بہنوں کی جانب سے اس قسم کا پیغام جوتے کی نوک پر جاتا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی کہ حامد میر کی یہ خبر اگر بالفرض 0.0001% اگر ہم ٹرو بھی مان لیں کہ اس قسم کا کوئی میسج پی ٹی آئی کو ڈیلیور ہوا بھی ہے، تب بھی عوامی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کک آف ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ اب اسی طرح ایک اور صحافی جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جتنے بھی اپنے تجزیات ٹی وی پر پیش کرتے ہیں یا جتنی بھی سیاسی حوالوں سے پریڈکشنز کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے ان کو فیڈ کروائی جا رہی ہوتی ہیں، بالکل جس طرح میں نے ابھی آپ کو مصطفیٰ مصباح زادہ کے حوالے سے بتایا۔ ایران کے اندر انقلاب سے پہلے ایک صحافی تھے جن کو اس وقت کے حساب سے تاج طلائی بھی ملا تھا، ان کے بارے میں بھی یہ ٹرم استعمال کی جاتی تھی، قلم بدست دربار۔ اور یہ جو صحافی ہیں جن کا اب میں ذکر کرنے لگا ہوں ان کو بھی تمغہ نواز صحافی کہا جاتا ہے، ان کے جو اپوننٹ ہیں وہ ان کو تمغہ نواز صحافی بھی کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس حقیقی معنوں میں خبریں ہوتی ہیں۔ انہوں نے ایک بیان دیا اور اس بیان کے اندر آپ کو بگ یس اور بگ نو کا ورڈ بھی نظر آ رہا ہے، گو کہ یہ سیکنڈری سورس کے ذریعے ایک سید ذیشان نامی صحافی کے ذریعے ہمارے سامنے یہ پیغام آ رہا ہے ان صحافی کا، لیکن بہرحال ایک سیکنڈری سورس ہے، درمیان میں پرائمری سورس تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر اس بیان کا ڈسکورس انالیسس کریں تو واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ صاحب اس وقت پیپل پارٹی کو بھی اپنے پلانٹڈ بیانیے کے ذریعے یہ باور کراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی اس وقت ہے تو غلط، پیپل پارٹی نے بہت زیادہ غلط کام کیے ہیں، کرپشن کیا ہے، ان کے اندر بہت زیادہ فلاز ہیں، لیکن ان کو اسی وجہ سے پی ٹی آئی سے خطرہ ہے۔ اگر پی ٹی آئی سامنے آ جاتی ہے تو پیپل پارٹی کو کوئی بھی نہیں بچا سکے گا، اسی لیے پیپل پارٹی کا اگر کوئی سروائیول ہے، کوئی تحفظ ہے تو وہ موجودہ سیاسی کلچر کے اندر ہی تحفظ ہے۔ یعنی کہ یہ دوسرے لفظوں میں آپ ان کا بیان پڑھ لیں اور اس کے بعد اس بیان کا ڈسکورس انالیسس کریں، آپ کو واضح طور پر نظر آ جائے گا یہ پیپل پارٹی کو ایک طرح سے میسج
میسج دے رہے ہیں کہ اگر موجودہ جو ارباب اختیار ہیں ان کے ساتھ الیک سلیک جاری رکھو، اگر ان کے خلاف نہیں جاؤ گے تو آپ کا سروائیول ہے، ادروائز پی ٹی آئی آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ اور دوسرا ان کا مقصد یہ نظر آ رہا ہے یہ باور کرانے کا عوام کو کہ یہ جو موجودہ سیاستدان ہے، جو موجودہ سیاسی کلچر کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہ تو ہیں ہی جھگڑالو، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی رہتی ہیں، یہ فساد مچائے رکھتی ہیں، عوام کو خام خواہ کی الجھنوں میں پھنسائے رکھتی ہیں۔ حقیقت میں ان میں سے کوئی بھی مفاہمت پرست سیاسی جماعت نہیں ہے جو ملک کی خاطر پرامن جدوجہد کرے یا ملک کی خاطر یہ ایک ہو جائیں، یعنی کہ یہ موجودہ پولیٹیکل کلچر کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی آپ اس بیان کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا اور آخری پوائنٹ یہ اس بیان کے ذریعے یہ تاثر عوام کو دینے کی کوشش کریں کہ پی ٹی آئی کو اگر کوئی تحفظ مل سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ڈیل کی صورت میں مل سکتا ہے۔ لیکن اب یہ جو میں نے دونوں صحافیوں کے دونوں بیان میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں، آپ کو یہ اگست کے آخری دن چل رہے ہیں اور ستمبر کا مہینہ بھی آنے والا ہے، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ان بیانوں کی کیا اہمیت ہے، لوگ ان بیانوں کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور کیا ان کے نیگیٹو امپیکٹ ہوں گے یا نہیں۔ نیمرولوجیکل جیومنسی کے اکارڈنگ اگر پاکستان کا ریاستی مزاج دیکھا جائے یا یہاں کی عوام کا ریاستی مزاج دیکھا جائے تو آپ کو واضح طور پر نظر آ جائے گا ان دونوں بیانوں کو عوام نے ہوا میں اڑا دینا ہے۔ اور عوام سے مراد بھی کیا ہے؟ وہ عوام جو اس وقت ریشنل ہے، جو اس وقت پریگمیٹک ہے، اس نے ان دونوں بیانوں کو ہوا میں اڑا دینا۔ اور جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہیش ٹیگ پالیٹکس آپ کو اب کوئی اثر دکھاتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، یہ ہیش ٹیگ پالیٹکس آپ کو ڈیجیٹل بھول بھلیوں میں اڑتی ہوئی غائب ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اسی طرح اس قسم کے بیانیے بھی اب آپ کو گراؤنڈ ریالٹی پر کوئی ایگزسٹنس دکھاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ لہٰذا اس قسم کے بیانیوں سے ذرا بھر بھی کنفیوز نہ ہو۔ اول تو عمران خان نے ڈیل کرنی نہیں، اگر بالفرض ان کو زبردستی بھی جہاز پر بٹھا کر کہیں باہر بھیجنے کی کوشش کی جاتی تب بھی وہ امام خمینی پلس بن کر ہی پاکستان کے اندر آئیں گے، اگر بالفرض ان کو باہر بھیجی جاتی۔ اس حوالے سے بھی 3 سال سے 1 اپریل 2023 سے میں متواتر پریڈکشن کر رہا ہوں کہ ان کا استقبال امام خمینی سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ ابھی تک تو امام خمینی کو لوگ آئیڈیالائز کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو بھی آئیڈیالائز زندگی بخیر زندگی بخیر زندگی بخیر کیا جائے گا کسی بھی صورت میں، چاہے جیل سے رہا ہوں، چاہے اگر زبردستی باہر بھیجا جاتا ہے تو اس صورت میں بھی۔ ہر 2 صورتوں کے اندر عمران خان نے ایک طرح سے سپریم لیڈر کے طور پر یا ایک کرزمیٹک لیڈر کے طور پر ہی سامنے آنا ہے۔ یہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا نیمرولوجیکل جیومنسی کے اندر 742=13 کے اکارڈنگ بتایا، یا پھر مائنڈ ریڈنگ کے اکارڈنگ سائیکو لنگوسٹک اینڈ کوگنیٹو انالیسس کے ٹولز یوز کرتے ہوئے یا ڈسکورس انالیسس کے ٹولز یوز کرتے ہوئے یا سابقہ پریڈکشنز کو ریکال کرتے ہوئے آپ کے سامنے تمام تر پریڈکشنز کی۔ لیکن پھر بھی ایمان کا تقاضا ہے، ہمیشہ کی طرح یہی کہوں، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ ہو اور کچھ نہ ہو۔ بلا شبہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ تھینک یو سو مچ۔